نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے۔ انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا۔ ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا۔ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے اور بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری، تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں۔ جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے۔ اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی۔ کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں، نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل سے حضور کے فیصلے مانے، نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف۔ فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل۔ ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات، بڑا مشکل ہے جی۔ زکوٰۃ اب 2.5% پوری، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دے اپنے کمائے ہوئے، اتنی سخت گرمی میں روزے۔ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یار بڑی پکی سچی پیڑھی بات ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا بڑا تنگ ہے، تو میں اسے کہوں گا صاحب تو گھر جا، میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر، تو گھر جا۔ اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی؟ تھوڑا غور کریں بات پہ۔ اگر دین معاذ اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے، کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے۔ پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ، پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا،
व बिल इस्लाम दीना व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। सब कहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर जुमला बोलते, क्या खूबसूरत अंदाज है गुफ्तगू का। कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बा, या रसूलल्लाह मैं बड़ा ही राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है। मैं इस बात पे सुभान अल्लाह। देखिए फिक्रे पे गौर। रदीतु बिल्लाहि रब्बा, हुजूर अल्लाह के रब होने पे मैं बड़ा ही राजी हूं कि अल्लाह हमारा रब है, और मैं बड़ा ही राजी हूं कि इस्लाम हमारा दीन है। व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला, और या रसूल अल्लाह मैं इस बात पर बड़ा ही राजी हूं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी और रसूल बनाया है। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना। हमारे सिलसिला आलिया में जब मुरीद किया जाता है ना, तो एक शजरा शीर दिया जाता है, फिर जब मुरीद उसको पढ़ लेता है फिर उसको अल वजीफ़तुल करीमा देते हैं। अब तो खैर मुरीद वजीफ़े ही नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कोई ज़रूरत, पीर साहब नज़र करे और छुट्टी। जी वो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब फरमाया करते थे, मुरीद कहने सानू वजीफ़े ना पढ़ाओ, नमाजा ना पढ़ाओ, सानू इंजे ही पहुँचाओ। कितने पहुँचाइए इंजे ही जी? जब अल्लाह रसूल ने नमाजों का हुक्म दिया है तो फिर किसी और जगह तो बंदा पहुँच सकता है, उनकी बारगाह में पहुँच सकता। एक बंदा, मैंने अपने शजरे में लिखा है आखिर पे, मैंने कहा जो आदमी किसी स्कूल में दाखिला ले और सबक ही याद ना करे, किताबें ही ना पढ़े, और फिर वो कहे जी मैं फ़ेल हो गया, तो फिर उसका मतलब है गलती उस्ताद की, गलती उसकी है जिसने ना सबक पढ़ा ना उसने निसाब खोल के देखा। तो बहुत सारे लोग बस ठीक है गुजारा चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी जब तक लोग तवज्जो नहीं करें। तो जब इंसान समझ लेता है, अपने माहौल को समझता है, वो राज़ी रहता है कि मुझे बड़ा सुकून है जी नमाज में, मुझे तिलावत कुरान में। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मुझे मेरे एक साथी ने एक फ़ोन किया। कई दफ़ा बंदा खुद बात करके उसे खुद बड़ा मज़ा आता है, और वो बात उसे बाद में समझ आती है कि ये मैंने क्या कह दिया। मुझे एक संगी ने फ़ोन किया, कहने लगा गर्मी बड़ी सख्त है, सैर करने ना चले 2-4 दिनों के लिए, ठंडी जगह चलते 2-4 दिन के लिए। तो मैंने कहा यार अल्लाह ने ड्यूटी ऐसी लगा दी है कि सारा साल ही सैर होती रहती है, तो मैं रहता ही शहर पे हूँ, तो मैं तेरे साथ क्यों जाऊँ। कहने लगा यार बंदा एक तरह का काम कर कर के ना उकता जाता है, रोज़ ड्यूटी, रोज़ नौकरी। ये ज़रा गौर से बात सुनिएगा, वही रोज़ सारे मामलात अफसर वही, तो बंदा उकता भी तो जाता है ना। तो मेरा ख्याल है 2-4 दिन ना ज़रा साइड पे जाओ, तू भी तो निकलना, इकट्ठे चलते। पुरानी दोस्ती थी, तो मैंने उसको कहा यार तू उकताया है, लेकिन तेरे सवाल के जवाब में मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से कभी नहीं उकताया। मैं अपने काम से कभी उकताया न मदरसे के तालिब इल्मों की बातें सुन के, न उनको असबाक दे के, न कभी किताब पढ़ के, न कभी हदीस देख के, न कभी जुमा पढ़ा के, न कभी तकरीर करके, न रोज़ मसला बता के। लेकिन ना बंदा थक भी तो जाता है ना, एक ही बात हर बंदा सवाल पूछ रहा है इस तरह के। मैं जब उकताया ही नहीं, जब मुझे कभी उकताहट हुई नहीं, तो मैं अपना काम छोड़ के क्यों जाऊँ। बल्कि जितना जितना अल्लाह काम लेता जाता है मुझे तो मज़ा आता जाता है। जब काम का ये जायका बनता है ना, ये वाला जब सुरूर बनता है, जब काम इंसान का शौक बन जाता है, फिर उसे उकताहट महसूस, उसे फिर तकलीफ। सैयद अबुल बरकात शाह साहब थे लाहौर में, आला हज़रत के खलीफा। तो तरावी पढ़ के वो सोए, तो शहरी से ना 1-2 घंटा पहले एक शख्स ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी। तो उनके साहिबजादे थे, उन्होंने बुखारी की शरह लिखी, बहुत बड़े आलिम थे, शार बुखारी सैयद महमूद रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह। रज़वी साहब ने उठ के दरवाज़ा खोला, तो एक बंदा कहने लगा सैयद साहब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती थे वो, सैयद अबुल बरकात शाह साहब, बहुत बड़े, सचमुच में बहुत बड़े थे हर लिहाज से। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के खलीफा थे, सैयद थे। वो कहा सैयद साहब हैं? तो रज़वी साहब कहने लगे क्या काम है? कहने लगा जी काम तो मुझे उन्हीं से है, उन्हीं को बताऊंगा। फरमाने लगे चलें ठीक है, अब 1-2 घंटा आराम करो, रह गया, उनको आराम कर लेने दो, अभी सहरी का वक्त होगा तो वो उठ जाएंगे, तो तुम काम कर लेना। कहने लगा यार अभी मिल जाते तो चलो ठीक था। इतनी देर में सैयद साहब की आंख खुल गई, सुन लिया कि मुझे बुला रहा है। करीब ही आप सोए हुए थे, उठ के तशरीफ़ लाए। फरमाया हाँ भी बेटा बताओ कैसे आए? कहने लगा हुज़ूर एक मसला पूछना था। फरमाया पूछो।
کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہو وہ وطر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تراویح کے بعد وطر ہوتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سید صاحب فرمانے لگے جس نے فرض نہیں پڑھے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، کوئی حکم نہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ تمہاری بات ہو گئی؟ کہنے لگا ہو گئی۔ آپ تشریف لے گئے۔ علامہ رضوی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اندر چلے گئے تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ کون سی قیامت آنے والی تھی اگر تو یہ سوال فجر میں پوچھ لیتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں تنگ، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ بات جو ہو سکتی ہے اپنے ٹائم پہ انہوں نے اسی وقت پوچھنی ہے جب ان کو یاد آ گئی۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی۔ انہوں نے پتہ اپنے والد صاحب کو کیا کہا؟ فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے۔ میں اپنے جنازہ حضور پر آئے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں؟ لیکن میں کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا، کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے، میں ہوں دوبارہ آماندہ۔ یہ کیسی بات ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے معبود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اسے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا، وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا۔ بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا
کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی وٹتے پہ ہے. تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے. تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں. اس نے کہا جی آپ کہیے. تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی. عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ. بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے. کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا. حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو. پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی. ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے. بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے. غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آستانوں پہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے. کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا. کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا. غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں. تو انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی. اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا. آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں. یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی. میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا. دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے. ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے. ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانہ بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں. ماہا کافی صدرک، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے. ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی. ہمارا مزاج نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا.
لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ، جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑھ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں اے باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنو رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ۔ یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی، اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا۔ احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے، کبھی کہہ اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا۔ مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی، لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں، وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دیں۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں۔ نبی کریم سید عالم علیہ السلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑے یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے، کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے،
چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں بڑی میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی۔ آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض۔ فرمایا چل سن تو لینا ذرا بات سننا، ذرا سن تو لے، سننا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، ذرا احساس کی شدت دیکھی، لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا، سامنے والے اسے آسانی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ دیکھیں نا، میں نہیں پرواہ کرتا جی اب بیویوں کی باتیں کون سنے، میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے، لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا، جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی، ٹھنڈا رکھے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو۔ کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے، تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ اور مجھے پتہ ہے جناب عائشہ کہتے ہیں میں رو پڑی، میں نے کہا محبوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ، حضور یہاں تک احساسات ہے، یہاں تک۔ فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے۔